الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک زمین و آسمان کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی پاکیزہ جماعت پر، خصوصاً آخری نبی، تاجدار مدینہ، ساقی کوثر، شافع روز محشر، انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار، مومنوں کی دل کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر۔ محترم سامعین و حاضرین، خطبۃ الحاجہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ سورۃ البراءہ سے آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ سال کے 12 مہینوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ رب العالمین کے نزدیک 12 ہے، اور یہ گنتی اسی دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے۔ سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کرنا، 12 مہینوں کے اندر بانٹنا، یہ کسی ماہر فلکیات کی بات نہیں ہے، یہ ماہرین موسمیات کی بات نہیں ہے، علم جغرافیہ کے ماہرین کی بات نہیں ہے،
یہ سال کو جو 12 مہینوں کے اندر تقسیم کیا ہے، ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تقسیم اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور یہ تقسیم 1400 سال سے نہیں، 1444 سال سے نہیں، حضرت نوح اور موسیٰ کے زمانے سے نہیں، آدم کے زمانے سے نہیں، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، جب سے رب نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تب سے اللہ رب العالمین کے نزدیک سال کے اندر مہینوں کی گنتی جو ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 12 ہے۔ ان 4 مہینوں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے محترم قرار دیا۔ قرآن کریم نے اجمالاً ذکر کیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے محترم ہیں۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اس کی وضاحت نہیں ہے۔ اس کی وضاحت آپ کو کہاں ملے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ملے گی۔ اسی وجہ سے جو لوگ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں حدیث پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں، لیکن ہم ان کا نام منکرین حدیث رکھتے ہیں، کیونکہ حدیث کے بنا، نبی کی سنت کی بنا، نبی کے قول و فعل کی بنا اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں پورے قرآن کو سمجھ جاتا ہوں، تو اس سے بڑا احمق اور اس سے بڑا بیوقوف اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کون ہے مائی کا لال جو صرف قرآن کو مانتا ہو، جناب محمد رسول اللہ کی سنت کو نہ تسلیم کرتا ہو؟ میرا چیلنج اس سے ہے کہ ذرا بتا وہ 4 مہینے کون ہیں جن 4 مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ وہ 4 مہینے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے اس کی وضاحت کر دی۔ بخاری شریف کتاب التفسیر کی روایت ہے کہ ان ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ زمانے کا جو دورانیہ ہے، یہ زمانہ گھوم پھر کر کے پھر اسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ ہوا تھا۔ محرم سے شروع ہوگا تو گھوم پھر کر کے پھر محرم پہ آ جائے گا، جنوری سے شروع ہوگا تو گھوم پھر کر کے پھر وہ جنوری سے آ کر کے یہ جو دورانیہ ہے، یہ دورانیہ چلتے رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ مہینے، یہ زمانے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، یہ اسی دن سے ہے جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے، اور کہا اس میں سے 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں۔ اس میں سے ایک مہینہ کیا ہے؟ محرم کا مہینہ ہے، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، ایک ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو ابھی پچھلے مہینے گزرا ہے، جس رجب کے اندر بے شمار بدعتوں اور خرافات کو ایجاد کیا ہے اسلام کے نام لیوا نے، اسلام کو اپنے گلے سے لگانے والوں نے، اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ سے جوڑنے والوں نے، اپنے آپ کو نبی سے دعوے بھرنے والے جو دن رات نبی سے عشق رسول اور عشق محبت کے راگ الاپتے ہیں، یہ بدعتیں اگر کسی اور کی طرف سے آئی ہوتی تو ہم اس پر اتنی افسوس نہیں کرتے جتنی کہ افسوس اس وقت ہوتا ہے ہمیں جب یہ بدعتیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرف سے آتی ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ وہ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان کر دیا۔ سال کے 12 مہینوں میں جہاں سے مہینے کی شروعات ہوتی ہے، سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کے مہینے میں کس طرح سے تبرے ہوتے ہیں، کس طرح سے صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہے، کس طرح سے طوفان بدتمیزی مچائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ایک گروہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور پورے 10 دنوں تک منقبت حسین کے نام پہ اسٹیج لگا کر کے جناب محمد رسول اللہ کے دیوانوں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ اور اگر روافض اس کے اندر
شین یا عین ہاں خالی اگر اس کے اندر رہے تو ہمیں بات سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ان کا دین، عقیدہ، دھرم ہی وہی ہے. وہی ان کو تعلیم دی گئی کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم صحابہ کرام پہ لعنتیں نہ بھیج دو، جب تک تم ابو بکر کو گالیاں نہ دے دو، عمر کو گالیاں نہ دو، اما عائشہ پہ تہمت نہ لگاؤ، جب تک تمہاری نمازیں مکمل نہیں ہوتی ہے. میں ان شین یا عین ہا کی بات نہیں کرتا ہوں. انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آج کا مسلمان ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے. وہ بھی صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام کے اوپر شب و شتم کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سنی کہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان اور سب سے بڑا اللہ کا ولی کہتا ہے اپنے آپ کو. وہ لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں. محرم کا مہینہ ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. شادیاں نہیں کی جاتی ہیں، اپنے طرف سے من گڑھت روایات، من گڑھت باتوں کا سہارا لے کر کے پورے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. خوشی نہیں منائی جاتی ہے، کالے لباس میں نظر آتے ہیں، جوتے چپل نہیں پہنتے ہیں، گوشت مچھلی گھر میں نہیں بنتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی ہیں، خوشی نہیں منایا جاتا ہے، بہوؤں کو ان کے میکے بھیج دیا جاتا ہے. طرح طرح کی خرافات اور بدعات جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام کے دوسرے مہینے سفر کے اندر کیا جاتا ہے اور اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. اور خصوصی طور پہ جو سفر کا آخری بدھ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ اسی آخری بدھ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوئی تھی، اور اسی بیماری کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دنیا سے رخصت فرما گئے، وفات پا گئے، بعض لوگوں کے مطابق وصال پا گئے. محرم کا خط شروع ہوا، سفر پہ آئے، اور دھیرے دھیرے مہینہ گزرتا رہا. ربیع الاول کا مہینہ آیا. یہ مہینہ جو بابرکت مہینہ کہہ لیجئے، جس مہینے کے اندر انبیاء کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوتی ہے. یہ مبارک مہینہ، یہ سعادت سے بھرا مہینہ جس میں نبی کی ولادت ہوئی ہے، اس مہینوں کو ظالموں نے نہیں چھوڑا. اس کے اندر عشق مصطفیٰ کا نام لے کر کے طرح طرح کے خرافات اور بدعات کو پوری امت کے اندر پھیلا دیا، اور عوام الناس کے اندر، ان کے دل و دماغ کے اندر یہ عقیدہ سرایت کر چکا ہے جو اس کے مصطفیٰ میں جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں آ کر کے کوئی جلوس نہ نکال دے تو اسی تب تک جو ہے وہ اللہ کے رسول کا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والا تصور نہیں کیا جائے گا. جبکہ جس شخصیت کی تاریخ مختلف ہی ہے کہ اس کی پیدائش کب ہوئی، 2 ربیع الاول کو ہوئی، 3 ربیع الاول کو ہوئی، 7 ربیع الاول کو ہوئی، 8 ربیع الاول کو ہوئی، 9 ربیع الاول کو ہوئی، 17 ربیع الاول کو ہوئی، 22 ربیع الاول کو ہوئی. یہ تاریخ تو الگ بات ہے، مہینے جو ہے ایک مہینے کے اندر کی، مہینوں کا بھی اختلاف ہے کہ محرم کے اندر پیدا ہوئے یا کسی اور مہینے کے اندر. جس شخصیت کی ولادت تاریخ ہی مختلف ہی ہے، ہم کس تاریخ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جشن منائیں؟ جبکہ حقیقت یہ ہے، اگر محققین کی رائے لیتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ محققین کی رائے کے مطابق جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول کو ہوئی. جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہی صحیح بات ہے. اس کے بعد پھر شعبان کا مہینہ آتا ہے. شعبان کے مہینے کے اندر بھی طرح طرح کی بدعات، کہیں پہ آتش بازی ہوتی ہے، کہیں پہ قمقمے لگائے جاتے ہیں. میں انشاءاللہ بدعتوں کا تذکرہ کروں گا. اس سے پہلے شعبان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں تاکہ شعبان کی حقیقت جو ہے آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے کہ شعبان کہتے کسے ہیں. شعبان یہ تشوب سے مشتق ہے، تا شین عین با، اور تشوب کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں بکھر جانا، منتشر ہو جانا، ٹولیوں میں بٹ جانا، گروہوں میں بٹ جانا. شعبان کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے اندر اہل عرب شعبان کے مہینے میں چوری اور ڈاکے کے لیے نکل جاتے تھے.
کوئی وادیوں میں بکھر گیا، کوئی جنگلات میں چلے گیا، کوئی قبیلوں کی طرف چلے گیا، لوگ منتشر ہو کر کے علیحدہ علیحدہ ہو کر کے ٹولیوں میں بٹ بٹ کے لوٹ مار کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے۔ اسی وجہ سے شعبان کو عربی زبان کے اندر کیا کہا جاتا ہے؟ شعبان کہا جاتا ہے۔ اور شعبان کا ایک معنی ہوتا ہے علیحدہ ہو جانا، الگ ہو جانا، جو شین عین با سے مشتق ہے۔ لوگ پانی کے تلاش میں علیحدہ علیحدہ منفرد انداز میں پانی کے تلاش میں اہل عرب بکھر جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے، ادھر ادھر چلے جاتے تھے پانی کے تلاش میں۔ اسی وجہ سے عربی زبان کے اندر شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اگر کسی مہینے کا روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان المعظم کا ہے، شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ روایت کے اندر ہے جناب محمد رسول اللہ جب روزہ رکھنے لگتے تھے تو ایسا احساس ہوتا تھا کہ اب اللہ کے رسول افطار نہیں کریں گے، اور جب افطار کر لیتے تھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول اب آئندہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اللہ کے رسول کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ ہم شعبان کی بدعتوں پر تو زوردار تقریر کرتے ہیں۔ ہماری جماعت الحمدللہ جماعت اہل حدیث ہر مسجد کے اندر خطبہ جمعہ ہو یا دینی پروگرام ہو، ماہانہ اجتماع ہو، اسٹیج ہو یا مساجد ہو یا مکاتب اور مدارس ہو، سارے مقامات پہ شعبان پہ تو تقریر ہوتی ہے۔ بدعتوں کو اجاگر تو کیا جاتا ہے، بدعتوں کو بتایا جاتا ہے، لیکن اللہ اکبر سب سے زیادہ ہماری قوم اس چیز کے اندر پیچھے ہے کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ بڑے کم ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو ملیں گے جنہوں نے یہ آپ سے کہا ہو کہ مولانا ہم نے جو ہے شعبان کے مہینے میں 5 روزے رکھے ہیں، 10 روزے رکھے ہیں، 15 روزے رکھے ہیں۔ 5 تک تو کی بات سمجھ میں آتی ہے، 10 اور 15 روزہ رکھنے والا آپ کو میرے خیال سے سماج اور معاشرے کے اندر کوئی نہیں ملے گا۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمیں پیارے رسول سے محبت ہے، ہم ہی نبی سے حقیقی محبت کرنے والے ہیں۔ میرے پیاروں، اگر نبی سے آپ کو حقیقی محبت ہے اور حقیقت میں آپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میرے پیاروں آپ اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شعبان کا جو مہینہ بچا ہوا ہے، جو دن اور ایام بچے ہوئے ہیں، اس کے اندر روزہ رکھو۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم کو خداوند سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے کہ تم میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی اتباع اور پیروی کرو۔ نبی سے اتباع کرنے کی وجہ سے میں تم سے محبت کرنے لگوں گا، اور محبت کا لازمی شے ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو اس کے گناہ کو بغیر معاف کیے اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو نبی سے محبت کا ثبوت دیجئے۔ شعبان کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن کا روزہ رکھتے تھے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لم يكن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصوم شهرا اکثر من شعبان وانه يصوم شعبان كله وأنه يصوم شعبان كله وفي رواية لمسلم وكان يصوم شعبان إلا قليل، أخرج مسلم في كتاب الصيام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا، یا اکثر ایام کا روزہ کسی مہینے کے اندر، نہ محرم کے اندر، نہ سفر کے اندر، نہ ذوالقعدہ ذوالحج کے اندر، کسی بھی مہینے کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دن کا، اکثر ایام کا روزہ نہیں رکھا۔ اکثر ایام کا روزہ اگر کسی مہینے کا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تو وہ کون سا مہینہ تھا؟
شعبان کا مہینہ ہے۔ اما عائشہ آگے بیان فرماتی ہے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں ہے، اللہ کے رسول شعبان کے مہینے میں بہت کم ایسا دن آپ کو ملا گیا کہ آپ روزہ نہ رکھے ہو، یعنی بہت کم روزہ چھوڑتے تھے، اکثر دنوں کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے کہ ان ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین وانہ کان یصل شعبان برمضان۔ نسائی کی صحیح روایت ہے، ام سلمہ بیان فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھتے ہوئے نہیں پایا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اللہ کے رسول اس قدر جو ہے مبالغہ کرتے تھے شعبان کے روزے میں کہ شعبان کا روزہ جا کر کے رمضان کے روزے سے مل جاتا تھا۔ حضرت عائشہ کی روایت بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزہ رکھتے تھے، اکثر ایام شعبان کے مہینے میں اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ اور ام سلمہ کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ دونوں حدیث کے اندر ٹکراؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک میں پورے مہینے کا روزہ اور ایک میں اکثر دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ محدثین کرام نے اس کی توضیح یہ پیش کی ہے کہ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے اکثر ایام، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول پورے دن کا روزہ 30 دن نہیں رکھتے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ کی روایت کو اکثر پہ محمول کیا ہے، کیونکہ اہل عرب کا جو ہے جب کسی مہینے میں اکثر دنوں کا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا تھا تو اس کے بارے میں کہتے تھے اس نے پورے مہینے کا کیا رکھا، روزہ رکھا۔ یعنی اکثر کا جو اطلاق اہل لغت کرتے ہیں، اکثر کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، یعنی اگر کسی نے 20 سے زائد روزہ رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورے شعبان کے کیا کیے روزے رکھے۔ اللہ کے رسول سے پورے شعبان کا روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے۔ جو رکھنا ثابت ہے کتنا کہ اکثر دنوں کا روزہ شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور اس اکثر روزے کی دلیل کیا ہے؟ آئیے نسائی کی ایک دوسری روایت کتاب قیام اللیل کی روایت ہے، اس کے اندر اما عائشہ بیان فرماتی ہے کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت لا اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان۔ اخرجہ النسائی فی کتاب قیام اللیل۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے اپنی سنن نسائی کے اندر۔ اور اما عائشہ بیان فرماتی ہے میں نہیں جانتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک رات میں پورے قرآن کو ختم کر دیا ہے۔ اور یہاں تو منقبت کے اتنے گلدستے لگائے جاتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی قدم پہ کھڑے ہو کر کے تو آدھا قرآن کو ختم کر دیا، اور دوسرے قدم پہ کھڑے ہوئے تو حرم کے اندر کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن ختم کر دیا، یعنی 2 ہی رکعت کے اندر پورے قرآن کو فلاں امام صاحب نے ختم کر دیا۔ اس طرح کی جملے بازیاں اور اس طرح کے منقبت کے الفاظ جس کو عقل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے پورے قرآن کو ختم کر دیا، بھائی یہ کون سی سنت ہے؟ اس طرح منقبت بیان کرنا یہ اس عالم کی فضیلت نہیں ہے، اس کی مدح نہیں ہے، بلکہ گویا کہ آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا نہ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اور نہ ہی کسی اور نے حکم دیا ہے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہونا، عبادت کرنا کس کا کام ہے جی؟ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمارے مجازی بھائیوں کا کام ہے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر کے کسی کی پوجا پرستش کرنا۔ لیکن اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اسلام کی ایک پاکیزہ تعلیم ہے، جتنی تمہارے اندر چھمتا ہے اللہ نے اتنے کا ہی مطالبہ کیا ہے۔ جو آپ کے طاقت سے باہر ہے نہ اس کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا ہے۔ قرآن کہتا جتنی طاقت ہو اتنی کرو۔ کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ جو ہے اشارے سے نماز پڑھیے،
नमाज पढ़िए, नमाज मुआफ नहीं है। इस्लाम मजबूर नहीं करता कि आप खड़े नहीं हो सकते तो आप नहीं खड़े ही हो। ये इस्लाम की महासिन और उसकी खूबसूरती में से है कि आपके अंदर जितनी ताकत है अल्लाह ने आपको उतना ही मुकल्लफ बनाया है, उतना ही आप पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चीजों को वाजिब किया। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते, अम्मा आयशा जिक्र करती है, एक रात में कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को नहीं खत्म किया, लेकिन आज हुल्लड़बाजी इस तरह की जाती है। अभी रमजान का महीना आएगा, अभी आप पेशावर हाफिजों को देखोगे जो कुरान की तिलावत पे और पैसे बटोरने की हवस में कहीं एक दिन की तरावी होती है और एक दिन के अंदर पूरा कुरान को खत्म कर दिया जाता है। न पढ़ने वाले को पता होता है कि मैं कहां पढ़ रहा हूं, न सुनने वाले को कोई तमीज होती है कि पढ़ क्या रहा। एक रात शबीना, अजीब अजीब लोगों ने नाम दिया, 3 दिन के अंदर तरावी, एक दिन की तरावी, ये गोया की ये शैतानत का रास्ता है। आप लोगों को 27 दिन मस्जिदों से रोकते हैं और 3 दिन नमाज पढ़ा करके भरपाई करने की कोशिश करते हैं। कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी सुन्नत है? ये कौन सी नबी से मोहब्बत है? कौन से सहाबा से मोहब्बत है? सहाबा ने तो पूरे महीने पढ़ी है और हम एक दिन के अंदर पूरे कुरान को खत्म करते हैं और उसके बाद तुर्रा ये, गुरूर और फखर ये कि हमें अल्लाह के रसूल से बड़ी मोहब्बत है, हम ही आशिक मुस्तफ़ा हैं, हम ही नबी के वफादार हैं। ये अहलुल हदीस गद्दार मुस्तफ़ा हैं, इन्हें नबी से मोहब्बत नहीं है। अल्लाह की कसम, अगर एक रात के अंदर पूरे कुरान को पढ़ देना तरावीह के अंदर, अगर ये इश्क मुस्तफ़ा है तो हमें ऐसी मोहब्बत की जरूरत नहीं है। जो मोहब्बत नबी के सुन्नत के खिलाफ में कायम की जाए उस मोहब्बत को हम मोहब्बत नहीं मानते हैं। ये नबी के सुन्नत का गला घोटना। अल्लाह के रसूल ने कभी भी एक रात के अंदर कुरान को खत्म नहीं किया और ना ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी रात का क़ियामुल लैल किया और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान के अलावा किसी महीने का मुकम्मल रोजा रखा। इससे पता चला कि आयशा की जो रिवायत है कि अक्सर अय्याम का जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे, वही बात क्या है, ज्यादा दुरूद और ज्यादा सही है। शाबान की फजीलत के लिए बस इतना काफी है कि अल्लाह के रसूल कसरत से इस महीने का रोजा रखते थे, एहतमाम करते थे और सहाबे किराम भी इसका एहतमाम करते थे। बहुत सारे सलफ से रिवायत मिलती है जैसे शाबान का महीना लगता था अपनी दुकानों पे ताला लगा देते थे। वो जाहिर सी बात है, वो जमाना कुछ और था, दौरे नबूवत कुछ और, दौरे खिलाफत कुछ और, वहां माल और इन सारी चीजों से मोहब्बत नहीं थी। लेकिन अब इस जमाने में माल से मोहब्बत है और होनी भी चाहिए। आज के दौर में अगर माल नहीं है तो ये आदमी अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार हो जाता है। सुफियान सौरी ने कहा था कि वो दौर कुछ और था, दौरे खिलाफत कुछ और था, लेकिन आए मेरे प्यारो, अलमाल फी ज़मानिना हादा सिलाहुल मोमिन, सुनो, माल कमाना, पैसा और रुपया इस जमाने के अंदर एक मोमिन का हथियार है। अगर आपके पास पैसा है, दीनी प्रोग्राम भी कर सकते हो, दीनी काम भी कर सकते हो, और कोई अगर आपका भाई सलाखों के पीछे है तो अपने पैसे की ताकत पे आप उसको छुड़ा भी सकते हो, आप उसकी हेल्प और मदद भी कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा रुपया नहीं है तो आप यकीन मानिए आप चाह करके भी दीन का काम इस जमाने के अंदर नहीं कर सकते। वो ताबई अपने दौर में बयान फरमा रहे कि माल इस जमाने के अंदर क्या है, मोमिन का हथियार है। इसलिए जो लोग कहते हैं माल नहीं कमाना चाहिए, उन्हें मामले को जो है क्या लेना चाहिए, संगीन उसमें सोचना चाहिए कि माल की मजम्मत कब है, जब हराम तरीके से आप कमाए। हलाल तरीके से दिन रात आप पैसे के पीछे भागे, पैसा कमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, 5 वक्त की नमाज पढ़ के, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे आदमी की एक हदीस के अंदर तारीफ की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान का जो महीना है इसके अंदर अल्लाह के रसूल रोजा रखते थे। सलफ के बारे में आता है कि सलफ सालिहीन अपनी दुकानों को बंद कर दिया करते थे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रमजान की तैयारी में क्या होते थे, वो लग जाया करते थे। शाबान के महीने के अंदर खासकर 15वीं शाबान जो आज की रात है, 15वीं शाबान की जो रात है, इस रात के अंदर चरागा किया जाता है, आतिशबाजी होती है, हुल्लड़बाजी होती है, सलाते अल्फिया पढ़ी जाती है, हलवे तकसीम किए जाते हैं, पूड़ियां तकसीम की जाती है। इस तरह की बिदआत जो है इस शाबान के महीने के अंदर की जाती है।
शाबान की 15वीं रात क्या फजीलत क्या कुरान के अंदर है, क्या हदीस के अंदर है? तो सीधा सा इसका जवाब है कि जो अहले सुन्ना है वो कहते हैं 15वीं शाबान की जो रात है, इस रात का तज़किरा ना कुरान करीम के अंदर है ना हदीस के अंदर है। और जिस आयत के जरिया से अहले बिदअत ने 15वीं शाबान के जवाज पर इस्तदलाल किया है वो कुरान करीम सूरह दुखान की आयत है। गौर से सुने ताकि मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। यहां से जाएं तो कुछ लेकर के जाएं ताकि किसी बिदअती से आपका मुकाबला हो जाए तो दंदाने शिकन जवाब दे सके और आपको उनको ये कहने का मौका ना मिले मैं किसी वहाबी और अहले हदीस से बात किया तो दुम दबा के भाग गए, कोई जवाब ना दे पाया। आओ मैं आपको बताता हूं 15वीं शाबान की जो बात हो रही है, 15वीं शाबान का तज़किरा, इसकी रात का तज़किरा जो जागा जाता है, इसका तज़किरा कुरान करीम के अंदर नहीं है। और जिस आयत से वो इस्तिदलाल करते हैं वो आयत मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसको पेश करके पूरी उम्मत को गुमराह किया जा रहा है। वो आयत क्या है? अल्लाह फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन व इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफरकु कुल्लु अमरिन हकीम, कि हमने इस कुरान को नाजिल किया, कुरान को नाजिल किया फी लैलतिन मुबारकतिन, एक मुबारक रात में। ये कहते हैं मुबारक रात से मुराद शाबान की है, हम कहते हैं मुहर्रम की मुराद है। अगर वो मुतालबा आपसे करे कि नहीं मुहर्रम नहीं है, मैं तो कहता हूं नहीं, शाबान भी नहीं है। अगर वो हमसे दलील का मुतालबा करे तो हम उससे कहें तो पहले अपने कौल की दलील दे, क्योंकि जो मुद्दई होता है, जो दावा करने वाला होता है, हदीस की रोशनी में दलील उस पर वाजिब है, नफी करने वाले पे दलील नहीं है। पहले मुद्दई दलील दे, अगर मुद्दई नहीं दलील दे सकता फिर उसके बाद नाफी दलील देगा। तुम कहते हो लैलतुल मुबारका से मुराद शाबान है, हाथ भी दलील है ना, दलील दलील किधर है? लैला मुबारका कहा गया, हो सकता है मुहर्रम की 15वीं रात की मुराद हो, सफर की 15वीं रात मुराद हो, जुल्कादा की 15वीं रात मुराद हो, रमजान की 15वीं रात मुराद हो, रजब की 15वीं रात मुराद हो। लैला मुबारका कहा गया, अल्लाह ने किसी महीने की रात की तायीद नहीं की है, तायीन नहीं किया वहां पे। और कुरान करीम का एक उसलूब है, आज जो बहुत सारे लोग गुमराह हुए हैं ना, वो कुरान की एक आयत ले लिए, पढ़ लिए कि अब इसके अंदर लैला मुबारका है, ये शाबान की रात मुराद है, और दूसरी आयतों को नहीं देखते हैं। दूसरी आयतें जो उसकी वजाहत करती हैं, उन आयतों को ना देखने की वजह से आज लोग गुमराही के डगर पे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस आयत से पता चला कि कुरान को लैलतुल मुबारका के अंदर नाजिल किया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरे मकाम में बयान फरमाता इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर्रूह, कि हमने इस कुरान को किस में नाजिल किया? लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। किसी हनफी से जाके पूछे मेरे भाई लैलतुल क़द्र क्या है, लैलतुल क़द्र किस महीने में है, तो वो बेबाक होकर के जवाब देगा आपको नहीं पता, लैलतुल क़द्र तो रमजान में है। किसी शाफई से पूछे वो भी यही जवाब, किसी मालिकी से पूछे वही यही जवाब, किसी और हम्बली से पूछे वो भी यही जवाब देगा। अपने और भाइयों से आप जाकर के पूछे कि लैलतुल क़द्र शबे क़द्र किस महीने में है, तो वो जवाब क्या देगा कि रमजान के महीने में है। तो हम उससे कहेंगे मेरे प्यारे अल्लाह तो कह रहा है कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है कि लैलतुल क़द्र को आप शाबान के महीने में मानते हैं या रमजान के महीने में मानते हैं। सारे अकलमंदों का जवाब ये होगा कि लैलतुल क़द्र क्या है, रमजान के महीने में है। और अल्लाह कह रहा हमने लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान को नाजिल किया। यहां से सबूत मिला कि सूरह दुखान की जो आयत लैला मुबारका है, उस मुबारक रात से मुराद लैलतुल क़द्र है, शबे क़द्र है, क़द्र की रात मुराद है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और इससे भी वाज़ेह दलील दूं आपको, अल्लाह फरमाता शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का ही वो मुबारक महीना है जिसके अंदर हमने कुरान को नाजिल किया। तुम कहते हो शाबान के अंदर अल्लाह ने उतार दिया, और ये कुरान की आयतें चीख चीख के कहती हैं कि हमने कुरान को किस महीने में नाजिल किया,
رمضان کے مہینے میں نازل کیا۔ اور قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے، قرآن کے اندر کہیں ابہام ہے تو کہیں تفصیل ہے، کہیں مطلق ہے کہیں مقید ہے، کہیں عام ہے کہیں خاص ہے، کہیں تفصیل ہے کہیں تفصیل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تمہارے اوپر خون حرام ہے اور تمہارے اوپر مردار بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ مردار کے اندر سارے مردار آ گئے، مچھلی بھی آ گئی، ٹڈی بھی آ گئی اور دیگر مردار آئے کہ نہیں آئے؟ قرآن کہتا سارے مردار حرام ہے، سارے خون حرام ہے، چاہے وہ خون کم ہو یا زیادہ ہو، جمع ہوا ہو یا بہتا ہوا ہو، کثیر مقدار میں ہو یا قلیل مقدار میں ہو، ذبح کرتے وقت خون بہے یا کسی پھوڑے پھنسی سے خون نکلے، قرآن کی اس آیت کے مطابق سارے خون کیا ہے؟ ناپاک اور نجس ہے، سارے خون حرام ہے۔ اب اس آیت کو کوئی لے کر کے اڑ جائے اور فتویٰ دینے لگے کہ قرآن کہتا سارا خون کیا ہے؟ حرام ہے، سارے مردار حرام ہے، تو ایسی صورت میں وہ غلطی پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، سارا خون حرام نہیں ہے، وہ خون جو جانور کے ذبح کرتے وقت جو خون تیزی کے ساتھ بہتا وہ خون کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ لیلہ مبارکہ کی تفسیر کون سی آیت کر رہی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس سے بھی مزید اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کی آیت دوسرے آیتوں کی توضیح کرتی ہے، اور اگر اس کی تفسیر آیت کے اندر نہیں ہے تو حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احلت لنا میتتان و دمان فاما المیتتان فاما الدمان فالقبض والتحال واما المیتتان فالسمک والجراد، کہ ہمارے لیے دو خون حلال ہے، دو مردار حلال ہے۔ خون کیا ہے؟ کلیجی اور تلی، یہ بھی خون ہے، اللہ کے رسول نے حلال قرار دیا۔ تو پتا چلا کہ وہ جو آیت ہے اس آیت کے اندر سے ہم مچھلی کو نکال لیں گے، ٹڈی کو نکال لیں گے، کیونکہ مردار کھانا کیا ہے؟ مچھلی مردار ہے کہ نہیں؟ ٹڈی مردار ہے، مر جائے تو اس کا کھانا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو ہم ان سے کہیں گے سارے مردار حرام نہیں ہے بلکہ دو مردار کیا ہے؟ جائز ہے، اور وہ دونوں کون ہے؟ ٹڈی اور مچھلی ہے، اور دو خون حلال بھی ہے، وہ خون کیا ہے؟ کلیجی اور تلی۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کا سہارا لینا پڑے گا، اگر دوسری آیتوں کے اندر نہیں ہے تو پھر حدیث کا سہارا لینا پڑے گا، تب جا کر کے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ صحیح مسئلہ کیا ہے۔ صرف منقبت بیان کرنے سے شریعت نہیں آتی ہے، ہلڑ بازی سے شریعت نہیں آتی ہے۔ شریعت کے دقائق کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی باریکیوں کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، تو شریعت کے جو قواعد ہیں، شریعت کے جو اصول ہیں، قرآن کے جو علوم ہیں، اس علوم پر آپ کو دسترس حاصل ہونا چاہیے، اور استدلال اور استخراج کا طریقہ کیا ہے، مسائل شرعیہ کو نصوص شرعیہ سے اخذ کیسے کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ کو اس کا علم نہیں ہوگا، جب تک آپ مسئلے کے اندر غلط پہ ہی رہیں گے۔ ایک انجینئر سے کہے کہ فلاں بیمار ہے دوا دے دو، تو ایسی دوا دے گا ممکن ہو مر جائے، اور ایک ڈاکٹر سے کہیں آپ آ کر کے تقریر کر دے تو ظاہر سی بات ہے جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز بنائے گا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر کے جائے گا، کیونکہ وہ اس کا فیلڈ نہیں ہے۔ تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اسی سے شرعی مسائل کیا ہے پوچھنا چاہیے، یا ڈاکٹری کے مسائل، انجینئر کے مسائل اور دیگر مسائل جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس سے پوچھنا چاہیے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے، کون سی مراد ہے؟ قدر کی رات، شب قدر، اور شب قدر کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں۔ آئیے اب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو کب نازل کیا؟ آئیے جناب محمد رسول اللہ کی ایک حدیث سنیں طبرانی کے حوالے سے، جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا۔ وہ روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری روایت ہے کہ ان واصل بن الاسقع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ مضت من رمضان وانزلت التوراۃ لست مضین من رمضان وانزل الانجیل ل13 مضت من رمضان وانزل الزبور
لثمانی عشرۃ مدت من رمضان وانزل القرآن لاربع وعشرین مدت من رمضان، اخرج الطبرانی وصححہ الالبانی۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ صحف ابراہیم کو اللہ رب العالمین نے رمضان کی پہلی رات میں نازل کیا۔ تورات کو کب نازل کیا؟ جب رمضان کے 6 دن گزر گئے، یعنی 7ویں رات میں اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا۔ انجیل کو کب نازل کیا؟ جب رمضان کا 13 دن گزر گیا، 14ویں رات کو اللہ رب العالمین نے انجیل اتارا۔ اور اس کے بعد زبور کب اتارا؟ جب رمضان کے 18 دن گزر گئے، 19ویں رات میں اللہ رب العالمین نے کس کو کی کتاب کو اتارا؟ زبور کو اتارا۔ وَأُنزِلَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو نازل کیا گیا لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مدت من رمضان، رمضان کے جب 24 دن ختم ہو گئے، 24 دن کے بعد 25ویں رات کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ لیلہ مبارکہ سے جو تم وہاں استدلال کرتے ہو کہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس لیلہ مبارکہ کے بارے میں قرآن نے گواہی دے دیا کہ اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جناب محمد رسول اللہ کی حدیث نے گواہی دے دیا کہ رمضان کے مہینے میں 25ویں رات میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ لہٰذا اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ لیلۃ مبارکہ سے مراد جو ہے شعبان کا مہینہ مراد ہے یا 15ویں شعبان کی رات ہے، تو ہم اس سے کہیں گے میرے پیارے انا انزلناہ کی تفسیر پڑھ کر کے آ جا، اس کا ترجمہ پڑھ کر کے آ جا، اپنے عالم سے پوچھ کے آ جا، واضح ہو جائے گا کہ لیلہ سے مراد کیا ہے، لیلۃ القدر ہے یا کوئی اور مراد ہے۔ قرآن کو اللہ نے شعبان میں نازل کیا، رمضان میں نازل کیا۔ قرآن کی آیتیں چیخ کے کہتی ہیں قرآن کو اللہ نے رمضان میں نازل کیا، حدیث مصطفیٰ کہتی ہے قرآن رمضان میں نازل ہوا، اور ہم اور آپ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رمضان جو ہے شعبان، قرآن شعبان کی 15ویں رات میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ پھر اس کے اندر کہا جاتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اسی رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کہتے جنت و جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، مردے اپنے قبر کو پھاڑ کے اٹھ کے گھروں پہ آتے ہیں۔ ارے بھائی جب مرا تھا تو کوئی دوسرا گھر تھا، اب بھاڑے کا گھر رہا ہوگا، چینج کر کے جو ہے ممبرا سے کوئی نالا سپارا آ گیا ہوگا، کوئی نالا سپارا سے ممبرا چلا گیا ہوگا، مردہ اٹھ کر کے ڈھونڈے گا، کہیں اپنے گھر کے بجائے دوسرے کے گھر میں گھس کے چلے جائے، پتہ چلا مرغی کے بجائے کسی اور چیز کا، حرام چیز کا گوشت ہے، بیچارے کو کیا پتا۔ مطلب ایسی لایانی چیزیں جو عقل بھی نہیں تسلیم کرتی ہے، دماغ اور بھیجے میں بات نہیں گھستی ہے، ایسی ایسی باتیں کہ سال میں صرف ایک مرتبہ قبر پھاڑ کے مردہ آتا ہے گھر کے اندر کھانا کھاتا، اس لیے طرح طرح کے پکوان بنا کر کے جو ہے رکھے رہتے۔ کس طرح سے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، پورے سال کے مہینوں میں طرح طرح کی بدعتیں اور نئی نئی بدعتیں امت کے اندر داخل کی جا رہی ہیں۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تو قرآن سے حدیث، اور ابن عباس جو صحابی ہیں، مفسر قرآن ہے، نبی نے ان کے لیے دعا کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلہ مبارکہ سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا لیلۃ القدر، قدر کی رات جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں جو رات آتی ہے وہ رات یہاں پہ مراد ہے، 15ویں شعبان کی رات مراد نہیں ہے۔ اور اس رات کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انک لتری الرجل یمشی فی الاسواق وقد وقع اسمہ فی الموتى، بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بازار میں چلتے رہتا ہے اور فرشتے آ کر کے بازار میں ہی اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ اب آئندہ لیلۃ القدر تک یہ زندہ رہے گا یا نہیں، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک لیلۃ القدر، لیلۃ القدر سے لے کر کے دوسرے رمضان کے لیلۃ القدر کے بیچ میں اس کے زندگی، مرنا، کھانا پینا، جو معاملات دنیاوی رہتے ہیں، وہ سارے فیصلے شعبان کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ لہذا ہم نے اپنے قول کی تائید میں قرآن کریم کی آیتیں پیش کی، جناب محمد رسول اللہ کی حدیث پیش کی، اور سب سے زیادہ جو قرآن اور حدیث کے سمجھنے والے تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ابن عباس تھے، اور ابن عباس کے قول کے مطابق یہاں لیلۃ المبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15ویں شعبان کی رات مراد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا 15ویں شعبان کے بارے میں، 15ویں شعبان کی رات کے بارے میں کوئی حدیث آئی ہوئی ہے؟ ہم جواب دیں گے ہاں حدیث آئی ہوئی ہے، لیکن حدیث کس طرح سے ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ چنانچہ پہلی روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او لمشاہن، اخرجہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شعبان کی 15ویں رات میں جھانکتا ہے یا نزول فرماتا ہے، اور تمام لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، صرف مشرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا، اور دوسرا وہ آدمی جو اپنے دل کے اندر اپنے بھائی کے لیے کینہ رکھتا ہو، نفس امارہ کی وجہ سے اپنے بھائی سے دشمنی رکھتا ہو، ایسے دو لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ ایسے دو لوگوں کو بخشتا نہیں ہے، سارے لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، اور کثرت طرق کی وجہ سے علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اور اسی طرح سے امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر ایک روایت ذکر کی ہے، اس کا بھی مفاد، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین، جو روایت کے اندر ہے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشاہین اور مشرک کے۔ اور اس روایت کے اندر ہے کہ فَيَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں کو بخش دیتا ہے، وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اسی طرح سے جو اپنے دل کے اندر حقد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ان کو بھی اللہ رب العالمین مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس چیز کو کیا کر دے، چھوڑ دے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس رات میں مردوں کو بخشتا ہے، مومنوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے ہم اس رات کو جاگ کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، چراغا کرتے ہیں، اور طرح طرح کی بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر ان دونوں روایتوں کو ہم صحیح مان لیتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اگر یہ دونوں روایتوں کو ہم صحیح مان لیتے ہیں تو اس روایت کے مفہوم پہ غور کریں۔ مفہوم کیا ہے؟ اللہ بخشتا ہے، یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی جو ہے عمل کا تذکرہ نہیں ہے، صرف بخشش کا تذکرہ، مغفرت کا ذکر ہے، عمل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو عمل کی وہ دلیل لے کر کے آئے۔ اگر خصوصی عبادت آپ 15 شعبان کو کرتے ہیں تو آپ دلیل لے کر کے آئے۔ خصوصی عبادت اگر آپ رات جاگتے ہیں تو رات جاگنے کی دلیل لے کر کے آئے۔ آپ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں تو اس کی آپ دلیل لے کر کے آئے، کیونکہ صرف مغفرت کی بات ہے، عمل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر اتنی رات اتنی اہمیت کی حامل ہوتی تو کیا اللہ کے رسول رات جاگتے نہیں؟ صحابہ کرام جاگتے نہیں؟ تابعین کرام جاگنے کا حکم نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول کا اس رات کو نہ جاگنا، صحابہ کا اس پر عمل نہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغفرت کی بات تو ہے لیکن عمل کی بات نہیں ہے، اور عمل کسی بھی صحیح حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ سال کے 8ویں مہینے شعبان کے اندر 15ویں رات کو اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ہم ان کو کہیں گے بھائی آپ سال میں نہیں جائیے، 8ویں مہینے میں نہیں جائیے، ہر ہفتے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور مغفرت کیسے فرماتا ہے؟ اور جو میں نے ابھی حدیث پڑھی ہے دونوں کے درمیان آپ موازنہ کریں کہ دونوں کا مفاد، دونوں کا مصداق ایک ہے، دونوں حدیثیں ایک ہی مفہوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تفتح ابواب الجنة یوم الاثنین
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجل كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا انذروا هذين حتى يصطلحا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہفتے میں جمعرات کے دن، سوموار کے دن جنت کے دروازے اللہ رب العالمین کھول دیتا ہے۔ فَيُغْفَرْ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ تمام مومنوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے مشرک کے، جو اللہ کی ربوبیت کے اندر شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی الوہیت کے اندر اس کے اسماء صفات میں شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کے سامنے بھی سر جو ہے اپنی زمین کو خم کرتا ہو، غیروں کے آستانوں پہ جا کر کے اپنی زمین کو خم کرتا ہو، اللہ کا بھی گوش مانگتا ہو، مخلوقات کے تعلق سے بھی گوش کا عقیدہ رکھتا ہو، اللہ کے تعلق سے مدد کا عقیدہ رکھتا ہو، غیر اللہ سے بھی مدد کا عقیدہ رکھتا ہو، یہ وہ شرکیہ کلمات ہیں جس کی وجہ سے اگر آدمی جان بوجھ کر کے اگر اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو گویا کہ اس کے ایمان پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ اللہ ایسے مشرک کو معاف نہیں کرتا ہے، وہ 75 شعبان کی راتیں جا کر کے قبروں پہ اپنے سر پٹکتے رہے، اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا مشرکوں کو۔ اور کسے؟ اس آدمی کو معاف نہیں کرتا ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عناد رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، ایسے کی مغفرت اللہ رب العالمین نہیں فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں وہاں بھی یہی دو کی بات تھی اس حدیث کے اندر، اور یہاں بھی وہی دو بات کہی جا رہی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تم سال میں ایک بار جنت کے کھلنے کی بات کرتے ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہر ہفتے جنت کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہفتے میں کے اندر سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مشرک اور مشاہن کے۔ یہاں مشاہن کا آپ معنی سمجھے، لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ مشاہن شہنا کیا ہے؟ اپنی ذاتی رنجش کی بنا پہ کسی سے دشمنی مول لینا۔ لیکن اگر آپ بدعتی کے تعلق سے دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں، مشرک کے تعلق سے دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں، یا بقدر برائی کسی انسان سے آپ دل کے اندر نفرت رکھتے ہیں، تو یہ معیوب نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر اس کو مدح سے نوازا گیا ہے۔ یہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے۔ آپ کے دل میں اگر مشرک سے اللہ کی ربوبیت الوہیت کے اندر جو شریک ٹھہراتا ہو، اس کے لیے اگر آپ کے دل میں رنجش ہے، تکلیف ہے، تو آپ اس حدیث کے اندر داخل نہیں ہیں، بلکہ جو ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ کسی سے بغیر بات کے ذاتی رنجش کی وجہ سے اپنے بھائی سے منہ موڑ لیا، بات نہیں کر رہا ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ کافر سے، مشرک سے، بدعتی سے اگر آپ نفرت رکھتے ہیں اس کے گناہ کے بقدر، تو یہ شریعت کے اندر یہ مطلوب ہے، اور اس پر آپ انشاءاللہ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح سے بہت ساری روایتوں کو انہوں نے سہارا لیا، جس روایتوں کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس رات کو جاگنا بھی چاہیے، اور رات کے جاگنے پہ ایک دلیل پیش کی، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ جب صحیح روایتیں نہیں ملتی ہیں تو آدمی کس کا سہارا لیتا ہے؟ ضعیف روایتوں کا سہارا لیتا ہے۔ ایک ضعیف روایت جس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ، جتنے پھوکٹ قسم کی حدیثیں تھیں، واہیات قسم کی حدیثیں تھیں، ان واہیات اور ریجیکٹڈ حدیثوں کو علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب کے اندر جمع کیا، اور اس کتاب کا نام کیا رکھ دیا؟ العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ۔ اس کے اندر ایک روایت ذکر کیا ہے کہ ان قردوس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احیا لیلۃ العید ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوما تموت القلوب۔ کہتے ہیں جس نے، قردوس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس نے عید کی رات جاگ اور 15ویں شعبان کی رات جاگ لیا، لم یمت قلبہ، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا کبھی۔ اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردے ہو جائیں گے، یہی ایک آدمی کا دل کیا ہوگا؟ زندہ ہوگا۔ جبکہ یہ روایت دیکھا جائے تو پرلے درجے کی، حد درجے کی جو ہے، ضعیف اور موضوع کے قبیل سے ہے، اور تین جھوٹے راوی اس کے اندر موجود ہیں۔ ایک کا نام مروان ابن سالم ہے، علامہ دارقطنی، امام نسائی رحمہ اللہ بیان فرماتے متروک راوی ہے، اور دوسرا راوی عیسیٰ ابن ابراہیم ہے،
عیسیٰ ابن ابراہیم کے بارے میں آپ جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھائیں، اس کے اندر آپ کو ملے گا کہ عیسیٰ بن ابراہیم کے بارے میں ابن معین رحمہ اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ یہ لیس بشیء، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ حدیث بیان کرے۔ اور ایک راوی سلمہ ابن سلیمان ہے، سلمہ ابن سلیمان کے بارے میں علماء نے کہا یہ ضعیف راوی ہے، یعنی اس حدیث کے اندر 3 ضعیف راوی ہے، اور انہی 3 ضعیف راویوں کی بنیاد پہ اس حدیث کا حکم کیا ہے، حدیث ضعیف اور موضوع کے قبیل سے ہے۔ اور حد درجہ جو ضعیف روایت ہو، جو روایتیں موضوع ہو، ان روایتوں سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بھی روایتیں پیش کرتے ہیں، جیسے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے کا حکم دیا اور کہا جو اس رات کو جاگے گا اللہ اس کی تمام حاجات اور اس کی ضروریات کو کیا کر دے گا، پوری کر دے گا۔ بے شمار روایات ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر روایت پہ تبصرہ کیا جائے، مجموعی طور پہ آپ جان لیں رات جاگنے کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں، چاہے قردوس کی روایت ہو جو علل المتناہیہ کے اندر ہے، چاہے تاریخ ابن عساکر کے حوالے سے ہو، جتنی بھی روایتیں اس کے اندر ہے، تمام کی تمام روایتیں موضوع اور ضعیف کے قبیل سے ہیں، جن سے استدلال کرنا، دلیل پکڑنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس مہینے کی بدعات میں رات جاگنا آپ کو پتہ ہے، یہ بھی بدعت ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے، حلوہ خوری۔ شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ کھا کے آئے ہو گھر سے۔ حلوہ جو ہے، حلوہ خوری ہمارے یہاں تو اگر حلوہ آپ کے گھر نہ بنے تو لوگ جو ہے آپ پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں۔ اور گاؤں کے اندر ہماری جماعت اہل حدیث، میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، پرانے اہل حدیث، میرے پڑھائی سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں، کوئی ایسا شعبان نہیں گزرا ہوگا جس کے اندر ہمارے گھر کے اندر حلوہ نہ بنا، یا ہمارے پڑوس میں سب اہل حدیث، لیکن اکثر کے گھروں کے اندر حلوہ بنایا جاتا تھا، اور بہانہ یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کے گھروں میں بنتا تو بچے روتے ہیں، اس لیے ان کو چپ کر آنے کے لیے ہم بھی گھر سے بنا لیتے ہیں۔ حلوہ خوری یہ علماء سو، شکم پرور علماء جو حرام سے اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے، اپنے شکم کو بھرنے کے لیے جب انہیں کہیں سہارا نہیں ملتا ہے تو اب آدمی دین کا سہارا لیتا ہے، جب وہ اپنے فیلڈ کے اندر ناکام ہو جاتا ہے تو آدمی دین کا سہارا لے کر کے مانگتا بنا بیٹھے رہتا ہے، اور دین کے سہارے پہ لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے۔ اور اس کے پیچھے ایک قصہ بیان کیا گیا، وہ قصہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، آپ کا دانت شریف جو ہے احد کے اندر شہید ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تھا، اسی بنا پہ ہم نبی سے وفادار ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم بھی اس مہینے کے اندر حلوہ بنا کر کے کھائیں گے۔ جبکہ کہاں حلوہ، کہاں شعبان، اور کہاں غزوہ احد، کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دندان شہید ہوا تھا، دانت مبارک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹا تھا، وہ 3 شوال کو ٹوٹا تھا، اور شوال کا مہینہ کب پڑتا ہے جی؟ اس سے پہلے رمضان ہے، رمضان سے پہلے کیا ہے؟ شعبان ہے۔ دانت ٹوٹ رہا ہے 1.5 مہینہ بعد، اور حلوہ ابھی کھایا جا رہا ہے۔ ایک مفروضہ اپنی طرف سے شریعت کو گڑھ کے، اپنی طرف سے قصے اور کہانی بیان کر کے واہ واہی لینے کے لیے، اپنے شکم، اپنے جہنم کو بھرنے کے لیے یہ قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگ بیچارے سن سن کے بیٹھ کے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور میٹھے اس قدر لوگ ہو گئے ہیں میٹھا کھا کھا کر کے کہ اب تو کتابیں بھی لوگ لکھنے لگے میٹھی میٹھی سنتیں۔ وہ شاید اسی حلوہ کا نتیجہ ہے کہ حلوہ کھا کھا کر کے میٹھے ہو گئے ہیں، اور کتابیں بھی لکھ رہی ہیں تو میٹھی میٹھی سنتیں، میٹھی میٹھی حدیثیں۔ اللہ رب العالمین ان خرافات سے ہماری اور آپ کی حفاظت کرے۔ تو حلوہ کا تعلق، اور حلوہ اور شعبان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا جو دندان شہید ہوا تھا وہ شوال کا غالباً مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ نہیں ہے۔ اور اگر مان لیتے ہیں کہ نبی نے حلوہ کھایا تھا، تو آپ یہ بتائیں کہ اگر کسی کا دانت ٹوٹ گیا تو نرم چیز آدمی تکلیف میں کھاتا ہے یا خوشی میں کھاتا ہے؟ نرم چیز، نبی کا دانت ٹوٹا، نبی نے وہ نرم چیز کھائی، تو تکلیف کی وجہ سے نرم چیز کھائی، اور ظالم نبی کے تکلیف میں تو حلوہ کھا کے خوشی منا رہا ہے۔ کہاں گئی تیری محبت؟ کیا یہی نبی سے محبت ہے؟ نبی تکلیف میں نرم چیز کھائے اور تم مزے لے کر کے خوشی میں جو ہے حلوہ کھائے، مزے لے کر کے، کیا یہ نبی سے محبت ہے؟ یہ نبی سے وفاداری ہے؟
یہ ہرگز نبی سے وفاداری نہیں ہے، عقل کے ناخن اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہمیں میٹھا کھانا تو یاد رہا لیکن دندان شہید کروانا یاد نہیں رہا۔ کسی نے الزامی جواب دیا کہ اگر واقعی میں تمہیں نبی سے محبت ہے اور حلوہ سے اگر تم کو محبت ہے اور مفروضہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان شہید ہوا تھا، آپ نے حلوہ کھایا تھا، اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم حلوہ کھا رہے ہیں، تو ہم کہیں گے حلوہ کی سنت تو یاد رہی، دانت توڑانے والی سنت کس کو یاد ہے؟ پہلے دانت توڑاؤ اس کے بعد حلوہ کھاؤ، تو ہم بھی مانے کہ ہاں واقعی میں بندے کو اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے۔ تو یہ حلوہ پھوکٹ چیز ہے، اس کا کہیں شریعت کے اندر تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے آتش بازی ہے، طرح طرح کے کمکمے، طرح طرح کے لائٹ، عجیب و غریب جو ہے۔ قبر پہ لوگ جاتے ہیں تاکہ آخرت کی یاد آئے، اور اب آدمی جب جاتا ہے کمکمے دیکھ کرتے تو اس کی نگاہیں چکاچوند ہو جاتی، کنفیوز ہو جاتا ہے، وہ ڈر، وہ ہیبت، وہ خوف، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آپ بتائیں لائٹنگ کرنا، آتش بازی کرنا کس کا کام ہے؟ سلیم الفطرت آدمی سے پوچھے، سلیم العقل سے پوچھے تو یہی جواب دے گا کہ اس طرح سے لائٹ بازی اور آتش بازی کرنا یہ کرسمس ڈے میں نصرانیوں کی علامت ہے، اور آگ کا جلانا، دیے کا روشن کرنا، یہ ہمارے ہم سے اور آپ سے زیادہ کون جانتا ہے جو دیوالی کے موقع پہ کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں اس فعل کی وجہ سے آپ کن کے ساتھ جا کر کے شامل ہو جا رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے کی بدعات میں سے ایک بدعت کیا ہے؟ ہزاری نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، اے علی، جس نے 15ویں شعبان کی رات میں 100 رکعت نماز پڑھی اور ایک رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 100 کو اگر 10 سے گنا کرے تو کتنا ہو جائے گا؟ 1000۔ اسی وجہ سے اس کو ہزاری نماز کہا جاتا ہے۔ تو 2 رکعت جو نماز پر 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اسی طرح سے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، کہا جس نے اس طرح سے نماز پڑھ لی اللہ رب العالمین اس کے ساری حاجات کو پوری کر دے گا۔ آپ اندازہ لگیں امت کو ہم کہاں لے کر کے جا رہے ہیں؟ گویا کہ پورے سال آپ کو عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گناہ پہ گناہ کریں، زناکاری کریں، بدکاری کریں، حرام خوری کریں، جوا کے اڈے پہ جائیں، نشیڑی آپ بنے، گجیڑی آپ بنے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آؤ 15ویں شعبان کی رات میں صلاۃ ہزاری پڑھ لو، صلاۃ الفیہ پڑھ لو، 100 رکعت پڑھ لو، ہر رکعت کے اندر 10 مرتبہ سورہ اخلاص اور 10 مرتبہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھو، اللہ رب العالمین ساری حاجات کو اور ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین تمہاری پوری کر دے گا۔ اب تمہیں نماز روزے کی ضرورت نہیں۔ ہم کہاں امت کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ نمازیں آج مسجدیں خالی ہیں۔ 5 وقت کی نمازوں میں تو ہم اعلان نہیں کر سکے کہ اپنے اللہ کے گھروں کو آباد کر لو، اور ایک رات میں عبادت کر کے اس کو آپ جنت کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ یہ کہاں کی جو ہے انصاف ہے، کہاں کا عدل ہے اور کہاں کا یہ انصاف ہے؟ میرے پیارو، صلاۃ ہزاری کا کوئی تعلق، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ اللہ کے رسول، ڈر ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر جناب محمد رسول اللہ کی طرف بات کو منسوب کرے، نبی پر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ کیا تلے جہنم بنا لے۔ آج ہمیں ڈر نہیں لگتا اللہ کے رسول کی طرف غلط باتوں کی نسبت کرتے ہوئے؟ کیا اللہ کے رسول اس طرح کی باتوں کا حکم دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں ام سلمہ بیان فرماتی ہے کہ انہ کان عامۃ وصیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ الصلاۃ الصلاۃ وملکۃ ایمانکم حتی یلجلجھا فی صدرہ وما یفیض بہا لسانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات کے وقت فرما رہے ہیں، ام سلمہ بیان فرما رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اضطراب کی کیفیت طاری ہے، کبھی جب حرارت بڑھتی تو اللہ کے رسول اب پیالے میں رکھے ہوئے پانی کو اپنے اوپر ڈال لیتے، جب حرارت بڑھ جاتی تو اپنے چادر کو پھینک دیتے، جب گرمی بڑھ جاتی، جب ٹھنڈی لگتی تو اللہ کے رسول چادر کو اوڑھ لیتے۔ وہ حالت ہے، اس کیفیت میں جناب محمد رسول اللہ نے کہا تھا، الصلاۃ الصلاۃ وملکۃ ایمانکم، اے میرے پیارو نماز نہیں چھوڑنا، اے میرے پیارو نماز نہیں چھوڑنا۔ یہ بات جناب محمد رسول اللہ اس وقت کہہ رہے ہیں حتی یلجلجھا فی صدرہ، آپ کے سینوں سے گھڑ گھڑانے کی آواز آ رہی ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ اپنی لڑکھڑاتی
पाकी जुबान से, अपने घड़घड़ाने वाली आवाज से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्मत को 5 वक्त की नमाजों की तलकीन कर रहे हैं। हम कहां उम्मत को लेकर के जा रहे हैं? एक बार आप नमाज पढ़ो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको जन्नत में ऐसा कर देगा। ये हमारी और आपकी हालत, ये मुसलमानों की हालत। आज हम बहुत चीखते हैं हमारी बाबरी चली गई। अरे अपने इलाके की बाबरी को तुम आबाद नहीं कर सकते, उस बाबरी की बात करने के लिए आए हो। इस तरह हजारों मस्जिदें शहीद की गई, हजारों मस्जिदें आज बेआबाद पड़ी हुई है, जानवर बांधे जा रहे हैं। आप नमाज के अंदर आप देखें, मस्जिद के अंदर कितने लोग नमाज के लिए आते हैं। हम अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं कर पाते, दूर की मस्जिदों की बात करते हैं। इस तरह के बेवकूफाना बात, इस तरह से अहमकाना बात तो आप गुरेज करो। इहफज़िल्लाह या फदक, अल्लाह की कसम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इस मोहल्ले की मस्जिद की तुम हिफाजत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा। तुम अल्लाह के हुदूद, अल्लाह के फराइज वाजिबात की तुम हिफाजत कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत, तुम्हारे जान की हिफाजत, तुम्हारे माल की हिफाजत और तुम्हारे इबादत खानों की हिफाजत करेगा। शर्त यह है कि अपने घर की मस्जिदों को, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद कर लो। इसी तरह से ये जो बिदअत सलाते हजारी की है, ये बिदअत कहां से आई? इमाम मक़दिसी रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि बैतुल मुक़द्दस जो है ये इस तरह की बिदअतों से पाको साफ था। 447 के अंदर एक आदमी आया जिसका नाम इब्ने अबिल हमरा था। बैतुल मुक़द्दस के अंदर आया, नमाज पढ़ने लगा, लंबी चौड़ी किरत करने लगा, आवाज बड़ी अच्छी थी। आज लोग आवाज पे मरते हैं, आवाज बड़ी प्यारी थी, खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगा। लोग उसकी आवाज को सुनने के लिए आए और उसी के साथ खड़े होकर के नमाज पढ़ने लगे। दूसरे साल आए, फिर नमाज पढ़ा, तीसरे साल आया, फिर यही नमाज पढ़ी, चौथे साल नमाज पढ़ी, यहां तक कि धीरे धीरे बैतुल मुक़द्दस से इस बिदअत की ईजाद हुई। और आज पूरी उम्मत का एक अजीम और बड़ा तबका इस बिदअत के अंदर मुलव्विस है। और ताज्जुब इस बात पे है कि इसकी ताईद करने वाले जो अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हैं, बड़े उलमा की फहरिस्त में अपना नाम डलवाते हैं, वो लोग इसके पीछे खड़े हुए हैं। ये उम्मत कहाँ जा रही है? फिर उसके बाद हम मुसलमान इत्तेहाद की बात करता है। इत्तेहाद कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत को छोड़ करके इत्तेहाद मुमकिन? हर चीज नहीं, बिदाती के साथ इत्तेहाद तो पॉसिबल ही नहीं है। ये चंद बिदआत थी जो मैंने आपके सामने इनका तज़किरा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, वक्त इजाजत नहीं देता, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन बनाए। हमें शरीयत के मसाइल को, शरीयत के दकाइक को समझने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी और आपकी बिदात व खुराफात से हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उम्मत मुस्लिमा की बिदात व खुराफात से हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर सुन्नत की मोहब्बत डाल दे, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर बिदअत से नफरत डाल दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक बना दे, नेक बना दे, हमारे दिलों को जोड़ दे। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम जो है अपनी मस्जिदों को आबाद करें, दूर की मस्जिदों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो मसला मुख्तलफी हो उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा इस्लाम, हमारा मनहज हमें इस तरह का इस्तेहजाज करना, मुजाहिरे करने की इजाज़त नहीं देता है। बस अल्लाह जो हमसे चाहता है हम अल्लाह के मंशा के मुताबिक अमल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी खुद हिफाजत करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, ईमान पर, तौहीद पर जिंदा रखे, खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो और हमारा दिल अपने मुसलमान भाई के लिए पाक व साफ हो। वाक़ुलु क़ौली व अस्तग़फिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।